السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 12۔ روشنی پھیلتے ہی وہ نور کو گھر واپس لے آئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کا جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آج نکاح کی رسم ادا ہونی تھی۔ نور کو اندر آتے دیکھ کر سب سے پہلے ہمنا چچی اس کی طرف آئی تھی۔ میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچی صحیح سلامت ہے۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ نور میری جان، کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اللہ تمہیں میری زندگی بھی لگا دے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے جو اتنے خوبصورت خوشیوں کے ماحول میں ایسا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے، اس نے کچھ بھی برا ہونے سے بچا لیا۔ میں آج ہی تمہارا صدقہ دیتی ہوں۔ جب سے پاکستان آئی ہو تم پر بری نظر کا سایہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کی گندی نظر نہیں لگنے دوں گی۔ وہ آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگائے اندر لے آئی تھی، جبکہ ان کی فکر مندی پر نور شرمندہ ہونے لگی تھی۔ سب لوگ باری باری آ کر اس سے ملنے لگے۔ ہر کسی کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ محبت سمٹی ہوئی تھی۔ کتنی پرواہ کرتے تھے یہ سب لوگ اس کی، کتنی عزیز تھی وہ ان سب کے لیے۔ سرمد شاہ کی طبیعت ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے واپس آنے کا سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سارے گلے شکوے بھلائے۔ وہ ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ موت کے ڈر نے شاید اسے باپ کے رشتے کی اہمیت سمجھا دی تھی۔ وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ ابھی تک اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ بابا سائی، آج میں مرنے والی تھی۔ وہ ان کے گلے سے لگتی سسکی تھی۔ نہ بیٹا سائی، اللہ نہ کرے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یہ تو خدا کی کرم نوازی ہے کہ تم صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہو۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور ایسے حادثوں کو برا وقت سمجھ کر بھول جانا چاہیے۔ بس اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھارم سائی ہے نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے دھارم سائی جیسے انسان کو تمہارا محافظ چنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پر آنے والی مصیبت کو پہلے دھارم سائی جیسی چٹان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب مجھے یقین ہے اگر میں نہ بھی رہا تب بھی دھارم سائی تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا، کیونکہ شہزادے اپنی شہزادی کو شہزادیوں کی طرح ہی رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ دھارم سائی کے ساتھ تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ بس اس کو سمجھنا، اس کی محبت کو سمجھنا۔ خدا نے بہت پیارا شخص تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس ان کے سینے پر سر رکھے انہیں سن رہی تھی۔ آج ان کا نکاح تھا۔ نور نکاح کا وہ دن کبھی بھی نہیں بھولی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ذہنی سکون کے لیے اس کا نکاح دوبارہ کروایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس سے پیار کر رہا تھا، اس کی خیر خیریت دریافت کر رہا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے بے تحاشا محبتیں تھیں، فکر مندی تھی۔ وہ سب کتنی پرواہ کرتے تھے اس کی۔ وہ آج تک ان سے دور تھی، کبھی ان سے مل نہیں پائی تھی، ان کی محبتوں کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ کتنے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں انسان کے پاس جن سے وہ انجان رہتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، وہ لوگ تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا لیں گے۔ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا میں نے کہا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کریں گے، جذبات پیدا کریں گے، جس کے بعد تم انہیں چھوڑ ہی نہیں پاؤ گی۔ اور پھر وہ تمہارے خواب ہے نا جو دیکھ کر تم یہاں سے وہاں گئی تھی، سب ادھورے رہ جائیں گے۔ اور پھر جب تم پوری طرح ان کے جال میں پھنس جاؤ گی، تب وہ لوگ اپنے اصل چہرہ دکھائیں گے۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو تمہاری ماں کہتی تھی وہی صحیح ہے۔ میری جان، ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو۔ میں تمہارے باپ کی محبت کو غلط نہیں کہتی۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہو، لیکن باقی سب تم خود سوچو کہ باقی سب لوگ تم سے پیار کیوں کریں گے؟ بھلا ان سب کو تم سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اپنے باپ کی دوسری بیوی جو تمہیں بہت بہتر لگ رہی ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیونکہ وہ تمہارے باپ کی نظر میں اچھا بننا چاہتی ہے۔ وہ اسے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کی پہلی بیوی میں ہونے والی اولاد کو بھی اتنا ہی چاہتی ہے جتنا اپنی سگی اولاد کو چاہتی ہے۔ لیکن اتنا اچھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اتنا تو تم بھی جانتی ہو۔ اور باقی سب صرف بہانے بازیاں ہیں جو آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آئیں گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ 6 مہینے میں اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کر لو، کیونکہ کل جس چیز سے فائدہ تمہیں ہونے والا ہے وہ دولت ہے، یہ رشتہ داریاں نہیں۔ اس لیے بہتر ہے ان رشتوں کو ایک طرف رکھ کر اس دولت پر توجہ دو جو فیوچر میں تمہارے کام آئے گی۔
اور ان سب لوگوں کو اوقات میں رکھو، اور جہاں تک بات ہے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تو ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے تم پر جان لیوا حملہ کیا ہو، کیونکہ آخرکار تم ان لوگوں کی جائیداد میں حصہ دار بننے والی ہو۔ لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے، ہو سکتا ہے انہی میں سے ہی کسی نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہو۔ نور نے اس سے فون کیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج صبح وہ مرتے مرتے بچی ہے، لیکن سمرا نے آگے سے اسے ایک اور ہی کہانی بنا کر سنا ڈالی تھی۔ لیکن نور کو افسوس اس بات کا تھا کہ اس عورت نے اس سے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن وہ جو کچھ سمجھا رہی تھی ٹھیک ہی تو تھا، دولت کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ دولت کے لیے ہی تو اس عورت نے اتنے سال پہلے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بنا اس کی کوئی بھی بات سنے فون کاٹ دیا۔ اب وہ مزید اپنے دماغ کو کسی ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تو اب میں اتنی گئی گزری ہوں کہ ساحر شاہ نے بھی میرے لیے انکار کر دیا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی ماں سے کہہ رہی تھی۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری پھپھو سائی نے پہلے بات کر لی اور تمہارے بابا سائی کے لیے دونوں رشتے مناسب تھے۔ پھر اچھا ہی ہے کہ تم دارم سائی سے بھی دور چلی جاؤ تاکہ پرانی چیزیں تمہیں تکلیف نہ دیں۔ اور آرش کوئی غیر تو نہیں ہے نا؟ ہمیں تو خوشی ہے کہ آرش کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اب تم بھی اپنی پھپھو سائی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا۔ پھپھو سائی کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ تمہاری پھپھو سائی نہیں بلکہ ہونے والی ساس بھی ہے۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، ان تمام رشتوں کی نزاکت کو بھی وہ ٹھیک سے سمجھ جائے گی۔ دیکھو بیٹا، ساری زندگی اسی ایک شخص کے نام پر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا جائے۔ تمہارے دل میں دارم سائی کا خیال لانے والی میں تھی، میں اپنی غلطی کو قبول کرتی ہوں، لیکن یوں اپنی زندگی کو ایک جگہ روک کر مجھے بار بار شرمندہ مت کرو۔ زرین بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو وہ لمحے میں ان کے ہاتھ تھامتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ اماں سائی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، پلیز یوں نہ کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ تو میں کیا کروں ثنا؟ تو تم ہی بتاؤ، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہوں کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میری روح تڑپتی ہے کہ میری بیٹی آج میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ تمہاری قصوروار میں ہوں، میں نے تمہیں خواب دکھایا، میں نے تمہیں یہ یقین دلایا کہ تم دارم سائی کی دلہن بن سکتی ہو، جبکہ میں جانتی بھی تھی دارم سائی ہمیشہ سے صرف اور صرف نور سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری اصل قصوروار میں ہوں، لیکن سزا تو تم اپنے آپ کو دے رہی ہو، اور مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ تمہارا بے رونق چہرہ، تمہاری بجھی ہوئی آنکھیں، مجھ سے نہیں سہا جاتا بیٹا سائی، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ثنا شرمندہ ہو گئی۔ کتنی بدقسمت اولاد تھی وہ، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنا کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اب وہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے مزید امتحان میں نہیں ڈالے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے والدین کو مزید تکلیف نہیں دے گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اب کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی جس سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آج کے دن کے لیے اسے ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا شرارہ پہنایا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ تھا، جویلری بھی بہت ہلکی تھی اور بالکل اس کے ساتھ میچنگ زاوش اور زرنش کی ڈریس تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہی زاوش کا نکاح بھی کیا جائے گا، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج کی صبح کی شروعات کتنی عجیب ہوئی تھی، دن اتنا ہی پیارا تھا لیکن اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دارم سائی کے ساتھ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ آنے والے 6 مہینے کس طرح سے گزرنے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے تیار کرنے کوئی بیوٹیشین نہیں آئی تھی، بلکہ ثانیہ نے خود ہی اسے تیار کیا تھا، اور باقی کچھ خود بھی وہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی۔ لیکن ثانیہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ اسے جیسے مناسب لگ رہا تھا اس نے اسے ویسے ہی تیار کیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے ہلکے پھلکے تیار کرنے کے بعد وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا سائی تو صبح سے نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکے تھے اس کے کمرے کے، آج وہ بے حد خوش تھے۔ وہ بار بار اس کے کمرے میں آتے، اس کا ماتھا چومتے اور ڈھیروں دعائیں دے کر جاتے۔ ہم نہ جانے کتنی بار اس کی تعریف کر کے نظر اتار چکی تھی۔ ہر بار ہمنا کے انداز میں سچائی محسوس کرتے ہوئے بھی وہ اسے جھٹلانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ شاید سوتیلے رشتوں کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس نے سگے رشتوں سے ہی دھوکے کھائے تھے۔ وہ شاید اس نکاح کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی اگر رات بابا سائی اس کے کمرے میں نہ آتے۔ رات بابا سائی نے اس کے کمرے میں آ کر خود اسے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ دارم سائی بھی ان کے ساتھ تھا۔
بابا سائی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی بیٹی کبھی ان کی پسند کو جھٹلا نہیں سکتی، وقت بیکار نہیں کر سکتی، اور اپنے بابا سائی کا مان توڑنے کی ہمت تو اس میں ہرگز نہ تھی، اسی لیے تو ڈھیر ساری شرطوں کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بابا سائی اس کا ماتھا چوم کر ڈھیر ساری دعائیں دے کر گئے اور اب زرنش اور زاوش تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آنے والے تھے۔ جہاں زرنش چہرے پر خوبصورت شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی، وہیں زاوش کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی۔ ہنسو ہنسو، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بندہ لکھ دیا ہے جو نہ تو کبھی غصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسموکنگ کرتا ہے، اور میرے نصیب میں نشئی اور غصہ ہر وقت ناک پر بٹھایا ہوا، ان کی تو ناک کی سلطنت پر غصہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ، میرا کیا بنے گا؟ کیا آپ کو اس غصیلے نشئی کے لیے اور کوئی لڑکی نہیں تھی؟ آخر مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا؟ بلی کی بکری۔ ابھی وہ دعائیاں دے رہی تھی کہ زرنش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے ایک نظر مسکین صورت بنا کر اس کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتی پھر سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آخر مجھے ہی کیوں بلی کی بکری بنایا گیا؟ ثنا عدی ان کے ساتھ پرفیکٹ لگتی، دونوں کھڑوس ہمیشہ کھڑوس سا منہ بنا کر ایک ساتھ رہتے۔ مجھ معصوم پر یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ جواب دیں مجھے۔ دنیا والوں کو تو ہمیشہ ہی معصوم لوگوں پر کبھی بھی ترس نہیں آیا، کیا آپ کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اللہ جی، میں جانتی ہوں جو آپ کے در پر جو آنسو بہا کر روتا ہے، آپ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتے ہو، لیکن میں نے ابھی میک اپ کیا ہے، اگر میں رونے لگی تو میرا سارا میک اپ بہہ جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی کہ نکاح والے دن میرا دلہا مجھ سے زیادہ پیارا لگے۔ اور اوپر سے ثانیہ کو دیکھا آپ نے، کیسے بار بار کہہ رہی تھی کہ ساحر ادا زیادہ پیارے ہیں آپ سے، کیا زیادہ پیارے ہیں آپ سے؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اس دفعہ اس نے زرنش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زرنش جو کب سے اس کی باتیں سنتی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، اس کے اچانک مخاطب کرنے پر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ وہ شوق سی رونے جیسی شکل بنا چکی تھی، جس پر زرنش نے فوراً اس کی بات پر غور کرتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ ارے نہیں میری جان، ایسا بالکل نہیں ہے، اور تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ ثانیہ تو بچی ہے، اس کو کیا پتا پیارا کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں۔ تم تو حور پری ہو، پرنسس ہو، اور اس وقت بھی تم بہت حسین لگ رہی ہو، ماشاء اللہ سے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر تھوڑے سے رنگ نظر آئے۔ ساحر ادا سے زیادہ پیاری لگوں گی نا میں؟ اس نے یقین دہانی کرنی چاہی۔ ہونے والے شوہر کو ادا نہیں کہتے، بے وقوف لڑکی۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے اس کی غلطی نکالی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تو تم اپنے نکاح کے بعد انہی سے پوچھنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم انہیں کیا کہہ کر پکارو۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو غسیلے نشئی ہی کہوں گی، اس نے خود سے فیصلہ سنایا۔ توبہ کرو لڑکی، ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی۔ زرنش نے ہنستے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ میرے بھائی کا نام سید دارم شاہ ہے، یاد رکھے، کوئی ساحر شاہ آ کر میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اس نے گردن اکڑا کر کہا، جس پر زرنش نے مسکرا کر ہار مان لی۔ وہ اس معاملے میں اس سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اپنے ادا سائی کے لیے وہ بحث کیا جنگ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔ سائی تم شادی پہ آ جاؤ نا، کل پھر بات کرتے ہیں اس معاملے پر۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ بات کیا کرنی ہے سنان سائی؟ بہتر یہی ہے کہ تم زرنش کو پہلے ہی سب کچھ بتا دو، اس سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج نکاح ہونے والا ہے تمہارا، اور یہ بات جاننے کا زرنش پورا حق رکھتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے بارے میں بتا کر اس چیز کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں سردار سائی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی زندگی میں یہ چیز کہیں پر بھی شامل ہو۔ سردار سائی، میں ہر چیز کو بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اب اپنی زندگی میں پرانی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہتا، میں سب کچھ بھلا کر زرنش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ زرنش بہت اچھی لڑکی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس سے بہت خوش رکھوں گا۔ میں اپنی پرانی زندگی کو جتنا وقت دے سکتا تھا اتنا دے چکا ہوں، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔
مجھے پتا ہے کہ اگر آگے جا کر زرنش کو اس بارے میں کچھ پتا بھی چلتا ہے تو بھی مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں بے قصور تھا اور زرنش ایک بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے سمجھے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زرنش تمہیں نہیں سمجھے گی، یقیناً وہ تمہاری ہر بات، ہر مجبوری کو سمجھ جائے گی، لیکن پھر بھی میرے خیال میں نکاح سے پہلے اسے سب کچھ بتا دینا بہترین رہے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ فی الحال اسے کچھ بھی بتانا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ زرنش کو بتانے کا مطلب ہوگا کہ بات کو سب کے سامنے لے آنا، اور اس وقت میں سب لوگوں کے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ باقی تم آ رہے ہو نا کل شادی پر؟ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، ہم تو آئیں گے، پورے ڈھول ڈھماکے کے ساتھ۔ آخر ایک نہیں 3 یاروں کی شادی ہے، ہمارے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سنان بھی کھل کر ہنسا۔ اور نہیں تو کیا، اپنا وعدہ بھول نہ جانا، بھنگڑا ڈالنے کا وعدہ کیا تھا تم نے۔ دنیا دیکھے گی، شاہ پور کا سردار بھنگڑا ڈالتا ہے تب کیسا لگتا ہے؟ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف سے قہقہا بلند ہوا۔ پھنسا رہے ہو سائی، یہ وہ واحد کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو سنان کھل کر ہنسا۔ سائی، تم نے وعدہ کیا تھا، مگر مکر نہیں سکتے۔ سنان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے، فکر مت کرو، ہم بھی وعدے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بس پھر تم آ جاؤ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے، میں بھی چلتا ہوں، نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ فون کرتے ہوئے الوداعی کلام کہتے بند کرتا باہر نکل گیا، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا اسے زرنش سے کچھ بھی چھپانا چاہیے؟ سب سے پہلے درنور اور دارم کا نکاح ہوا۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ ساری رسمیں پہلے بھی ہو چکی تھیں، لیکن تب وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اس دن اس رسم کا مطلب سمجھ پاتی۔ رسم کے دوران بابا سائی نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ نکاح کے پیپر سائن کرنے کے بعد وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جو آج بے حد خوش تھے۔ اسے دارم سائی کے سامنے کی طرف بٹھایا گیا تھا، بیچ میں ایک جالی نما پردہ لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد سنان اور زرنش کا نکاح پڑھایا گیا۔ زرنش کے نکاح کے دوران دارم سائی بھی پردے کی اس جانب آ گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بھائی ہونے کا حق ادا کرنے آیا تھا۔ باقی ساری رسم جتنی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی، نکاح اتنی سادگی سے کیا جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں زاوش اور ساحر کی باری آئی تھی۔ ادا سائی، بابا سائی، میں نکاح سے پہلے بول رہی ہوں، اگر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ان کے ساتھ بالکل نہیں رہنے والی، اور اس نکاح والے ایگریمنٹ پر بھی عمل نہیں کروں گی، اور میں ڈائجسٹ پڑھوں گی اور فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھوں گی۔ پہلے بتا دے سب کچھ، اور یہ بھی بتا دے کہ ہاں بیٹا سائی، تمہاری ساری شرطیں منظور ہے، اسے تم نکاح قبول کرو میرا بچہ۔ دارم سائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یقین دلایا، جبکہ اس کی سرگوشیاں دوسری طرف موجود سارے لوگوں کو سنائی دے رہی تھی۔ سب دبی دبی ہنسنے میں مصروف تھے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں، اس نے ایک بار پھر سے رازدارانہ انداز میں بولا، جس کی سمجھ کم از کم بابا سائی اور دارم کو تو ہرگز نہیں آئی تھی۔ بیٹا وہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، مولوی صاحب تمہارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، پہلے انہیں جواب دو، بابا سائی نے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فرمانبرداری سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نکاح شروع کر دیں، لیکن میں دارم سائی کی بہن ہوں، اگر گاؤں کے سردار کوئی یہ بات بھولے نہیں، اس نے بہت جوش سے کہا۔ دارم سائی، اگر کچھ باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لو، میں ابھی انتظار میں بیٹھا ہوں، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ نکاح آج کی تاریخ میں ہونا ہے۔ دوسری طرف سے ساحر سائی کی آواز آئی، جو باقی سب کے لیے مذاق تھا، لیکن زاوش جانتی تھی کہ یہ مذاق نہیں ہے، اور آخرکار نکاح کی رسم شروع کی گئی۔ تھوڑی دیر میں زاوش ساحر شاہ کی امانت بن گئی تھی۔ آج بارات کا دن تھا، حویلی پوری مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، جو بے حد خوبصورت ماحول پیدا کر رہے تھے۔ سب ملازمین مہمانوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے، جبکہ لڑکے والے بارات کو لے جانے میں اور لڑکی والے بارات کے ویلکم کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر کسی نے اپنا ہی شور شرابہ مچایا ہوا تھا۔ لڑکے کبھی باہر کے تو کبھی اندر کے چکر لگا رہے تھے، جبکہ لڑکیاں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ ساری تو کمروں کے اندر اپنی اپنی تیاریاں پوری کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ رات اس کا دل بہت چاہا کہ ایک بار جا کر اپنی نئی نویلی منکوہا کا دیدار ہی کر آئے،
اور یہ جو بے تکی اور فضول قسم کی شرائط اس نے نکاح سے پہلے رکھی تھی ان کا بھی حساب کر لے۔ لیکن پھر دارمسائی کی دیر رات تک محفل جمی رہی، جس کی وجہ سے اسے اپنا پلان کینسل کرنا پڑا۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، اب تو ملکہ صاحبہ سے ملاقات ہو جانی تھی۔ بہرحال رخصتی تو 2 سال بعد تھی، کیونکہ اس کے بابا سائی نے بڑے مزے سے پوری محفل کے بیچ بیٹھ کر کہہ دیا تھا کہ رخصتی کی کوئی جلدی نہیں ہے، جب وہ لوگ مناسب سمجھے تب زاوج کو رخصت کر دے، جس پر اس نے بعد میں ہارون صاحب پر اپنی خوب بھڑاس نکالی تھی۔ آخر انہوں نے بھی تو اپنے بیٹے کے معصوم جذبات کا بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، اور پھر انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ تھوڑا وقت گزر جانے دو، پھر وہ ایک بار پھر سے رخصتی کی بات کر کے رخصتی جلدی کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا وقت ہے، جس طرح سے آپ کو نکاح کی جلدی تھی اب مجھے رخصتی کی جلدی ہے۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ پریشان ہوئے تھے، کیونکہ زاوج ابھی اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پائی تھی، لیکن اس نے کہہ دیا تھا یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی اور کہتے وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے کھسک گیا تھا، کیونکہ وہ انہیں مزید کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیٹا سائی، اب آپ جلدی سے جا کر تیار ہو جائیں، صبح سے گھن چکر بنے ہوئے ہیں۔ اصغر صاحب مہمانوں سے ذرا فارغ ہو کر اس طرف آئے تو ساحر سائی کو ہر طرف الجھے ہوئے پایا۔ جی تایا سائی، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے، آپ ذرا رکے، میں چینج کر کے بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ وہ ان سے کہتا جلدی سے اپنے کپڑے چینج کر کے بھاگا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بارات نکلنے والی تھی اور اس نے بھی تو اپنی تیاری کرنی تھی، آخر اس نے بھی تو بارات کے ساتھ جانا تھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول بھی حویلی کے ماحول جیسا ہی تھا، یہاں بھی رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، پر سب لڑکیاں اپنی اپنی تیاری مکمل کرنے میں مگن تھیں۔ کسی کا ہیئر اسٹائل ابھی رہتا تھا تو کسی کو میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا تھا، کسی کی میچنگ جویلری غائب تھی تو کسی کے تو سرے سے جوتے ہی روٹ کر کہیں چھپ گئے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاری مکمل کرنا چاہتا تھا، جبکہ مکمل ریڈی برائڈز ان لوگوں کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ گھر کی لڑکیاں تو تھیں ہی، لیکن رشتہ داروں میں سے بھی بہت ساری لڑکیاں اس وقت وہاں موجود تھیں، عورتوں اور ملازموں نے بھی الگ ہی تیاری کر رکھی تھی۔ ان لوگوں کو تو اپنی ہی دھوم مچی ہوئی تھی۔ زرنش کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ نور بھی یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ بھی بار بار ہنسی جا رہی تھی۔ زاوج، جاؤ جلدی سے نور اور زرنش کے لیے کھانا لے آؤ، پتہ نہیں ان لوگوں کو بعد میں کھانا کھانے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں۔ ثنا کو سب سے پہلے خیال آیا تھا۔ میں نہیں جا رہی ادی، پلیز آپ ثانیہ کو بھیجیں، میں اپنی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ اپنے بالوں میں مگن اس سے ثانیہ کی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ میں بھی نہیں جا رہی، میرے تو ابھی تک بال بھی نہیں بنے اور جوتے بھی چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، مجھے ابھی اپنی تیاری کرنی ہے، آپ ہی جائیں، وہ منہ بنا کر کہتی ایک بار پھر سے اپنے جوتوں کی تلاش جاری کر چکی تھی۔ اس وقت نور کو ثانیہ پر بڑا ترس آ رہا تھا، بیچاری کے جوتے نہ جانے کتنے وقت سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی باقی کی تیاری بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ ثانیہ، تم یہاں آؤ، میں تمہارے بال بناتی ہوں، تب تک فوزیہ باجی ملازمہ جوتے ڈھونڈ دے گی۔ اس نے اچانک سے ثانیہ کو مخاطب کیا تو ثانیہ کے ساتھ باقی سب لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ارے تم سب لوگ ہنسنے کیا لگ گئی ہو، خود تو تم میں سے کوئی بھی ثانیہ کی مدد نہیں کر رہا، اور یہ بیچاری خود دلہن بن کر اس کی مدد کرنے کو تیار ہے تو سب کے دانت نکلنے لگے ہیں۔ زرنش نے سب کو ڈانٹا تو ثانیہ جلدی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ زاوج کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا۔ کمرے کا ماحول تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے سمرا کو فون کرنے کی کوشش کی تھی۔ زرنش نے ہی کہا تھا کہ تم اپنی ماما سے تھوڑی دیر بات کر لو، ان کو بھی تو خواہش ہوگی تمہیں دلہن بنے دیکھنے کی۔ زرنش کی اس بات پر اس نے بہت دل سے فون کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید سچ میں ہی ان کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش ہو۔ وہ کافی دیر انہیں فون کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دوسری طرف سے جب کسی نے فون نہ اٹھایا تو مایوس ہو گئی۔ کیا ہوا، وہ فون نہیں اٹھا رہی؟ اسے اداس دیکھ کر زرنش نے پوچھا۔ یقیناً وہ کہیں بزی ہوگی، ورنہ وہ میرا فون اٹھا لیتی ہے، وہ شرمندگی سے بولی، جس پر زرنش نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ میں جانتی ہوں میری جان، وہ یقیناً بزی ہوگی، تم اداس مت ہو، تھوڑی دیر کے بعد کوشش کرنا، تب وہ فون اٹھا لیں گی۔ اسے پیار سے سمجھایا تو مسکرا دی۔ اس نے دل میں نہ جانے کیوں یہ خواہش جاگ اٹھی تھی کہ اس کی ماں اسے دلہن بنے ہوئے دیکھے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد کوشش کروں گی، مجھے یقین ہے جب وہ فری ہو جائیں گی نا تو مجھ سے بات کرے گی۔ اس نے فون رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی زرنش سے چھپ نہ سکی تھی۔
وہ سفید رنگ کی شیروانی پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ دارم سائی ابھی بالکل پرسکون کرتا پیجامہ پہنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ دارم سائی، میرے خیال میں آج آپ کی شادی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں بلا بھی لیا جائے گا، تو بہتر ہے کہ آپ بھی اٹھ کر اور کچھ نہ صحیح اپنی شیروانی پہن لیں۔ میری منکوہا بہت سیدھی سادی ہے، وہ مجھے گھر کے حلیے میں بھی قبول کر لے گی، لیکن آپ کی منکوہا لندن سے آئی ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ اسے اس گھر والے حلیے میں بالکل اجڑا ہوا چمن کہنا بہتر رہے گا، کیونکہ ایسے حلیے میں تو آپ گھر کے اندر بھی نہیں رہتے، تو اسے کیسے قبول ہوں گے؟ سنان سائی اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی حالت پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ سنان سائی، جب تک وہ بے غیرت یہاں پر پہنچ نہیں جاتا تب تک میں کوئی تیاری نہیں کروں گا، مجھے اس پر بالکل یقین نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی شدید سردی میں مری گھومنے کی بلا کیا تک بنتی ہے۔ دارم سائی فون کان سے لگایا بے حد غصے سے اس سے بولا تھا۔ دارم سائی، وہ لوگ راستے میں ہیں، یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا، اور وہ بندہ رومانٹک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک جگہ ٹکنے والا ہرگز نہیں ہے۔ سردار سائی بتا رہا تھا کہ بھابھی کو لے کر چھٹیوں پر گیا ہے، لیکن بارات شادی سے پہلے پہنچائے گا۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دارم سائی، آپ پریشان مت ہو، اپنا رانجھا سائی وعدے کا پکا ہے، سنان نے اسے سمجھاتے ہوئے یقین دلایا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں، وہ رانجھا جو سچ میں اپنی ہیر لے گیا، تمہارے اعتبار پر تیار ہو رہا ہوں، یاد رکھنا اگر وہ نہیں آیا نا تو وعدہ کرے آپ شادی نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے دلہنیا کی رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ بے تابی سے اس کے قریب آ کر شرارت سے پوچھنے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ کمینے، وہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دلہن چھوڑ دوں، وہ تو بس مجھے اس سے پیار بہت ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ میری شادی میں شامل ہو جائے، اور اگر وہ میری شادی میں شامل نہیں ہوا نا تو ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی، تمہارے اس رومانٹک رانجھا سائی کی، یاد رکھنا۔ اسے سوال کرتا وہ اپنی بلیک شیروانی اٹھا کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ سنان سائی مسکرا دیا تھا۔ ارے یار، میں نے بلیو نہیں پہننا تھا، بتایا بھی تھا، پھر بھی میرے لیے پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ بلیو شیروانی آرڈر کر دی ہے۔ حد ہوتی ہے، جو چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہوتی وہی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ بس ایک بار پتہ چل جائے کہ بارات کے لیے میری یہ ڈریس کس نے سلیکٹ کی تھی۔ وہ جلدی سے بلیو شیروانی پہن کر باہر آیا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ کلر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اترتا نیچے کی جانب آ رہا تھا تاکہ جلد سے جلد باہر سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر سکے، جب اچانک کسی نازک سے وجود سے ٹکرایا۔ یا اللہ، میں مر گئی! اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتی، اس نے لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد نزدیک کھینچ لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے نیچے کی طرف جھولتی اس کے بازو کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مبارک ہو، ابھی تک زندہ ہو۔ اس نے اس کے نازک سے سراپے کو پورے استحقاق سے دیکھتے ہوئے سیدھا کیا، اور پھر مدھم سی سرگوشی کی، اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھری تھی، شاید اس کے وجود پر یہ رنگ دیکھ کر جو تھوڑی دیر پہلے اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ ساحرہ آپ! وہ پوری آنکھیں کھولے اسی طرح اس کے بازو میں جھولتی اسے دیکھتے ہوئے اچانک اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جما چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اسے لمحے میں سیدھا کرتا اسے اپنے بے حد قریب کھینچ کر اس سے پوچھنے لگا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، مجھے پتا ہے کہ شوہر کو ادا نہیں کہتے، کیونکہ ادا کا میننگ بھائی ہوتا ہے، اور آپ ادا نہیں ہو بلکہ جی این ہو، اس نے اچانک سے کہہ کر اپنے منہ پر دوبارہ ہاتھ جما لیے، جبکہ ساحر کے بازو اب تک اس کے گرد حائل تھے۔ جی این، اس کا مطلب بتاؤ جلدی سے، وہ اسے سختی سے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا، جس پر پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو دارم سائی کی بہن ہے۔ کیوں بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گی، کیا کریں گے آپ؟ لگتا ہے آپ نکاح والی شرطیں بھول گئے، آپ مجھے ایسے گھور نہیں سکتے اور ہر وقت بے وجہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ اس نے لمحے سے بھی کم وقت لگایا تھا دوبارہ شیر بننے میں۔ میں کسی شرط کو نہیں مانتا، اور دوسری بات، یہ ساری شرطیں تم نے میرے سامنے نہیں بلکہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے رکھی تھی، میرے سامنے تو تمہاری ان بے وقوفانہ شرطوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ چھوڑو بچی ہے، فضول بکواس کرتی رہتی ہے، زیادہ غور مت کرو، جب شادی ہوگی تب سنبھل جائے گی، اسی لیے اب میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور مجھے جلدی سے بتاؤ تمہارے یہ جی این کا مطلب کیا ہے، ورنہ میں اگلی بار تمہارے اس جی این کا مطلب تمہارے بابا سائی کے سامنے پوچھوں گا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے ایک بار پھر سے سختی سے بولا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جی این کا مطلب گندا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔
بابا سائی کو باہر آتے دیکھ اس نے یہی بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ساحر خود ہی نامحسوس انداز میں اس کی نازک کمر سے بازو نکالتا ذرا پیچھے ہو گیا تھا۔ دیکھو زاوش، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تمہاری اس جی این کا کیا مطلب ہے؟ وہ سچ میں کسی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اس جی این کا مطلب جانے بغیر وہ اسے جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بتا تو رہی ہوں کہ جی کا مطلب اچھا ہوتا ہے، اب ہر بات آپ کو بتانا ضروری تو نہیں ہے، کیا آپ کی معلومات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہے؟ بابا سائی دیکھیں، مجھے گھور رہے ہیں۔ وہ اچانک اونچی آواز میں بولتی ہوئی اپنی بات مکمل کرتی نیچے سے اصغر صاحب کو بھی مخاطب کر چکی تھی۔ طاہر سائی یہ مجھے عجیب غریب نام سے پکار رہی ہے، اس کا مطلب بھی نہیں بتا رہی۔ اس نے فوراً حقیقت بیان کی تھی۔ بابا سائی عجیب و غریب نہیں، بہت اچھا نام دیا ہے میں نے، اب ہر کوئی پیار سے اپنا نام دیتا ہے، میں نے بھی پیار سے دیا ہے، رکھ لینا جی این سائی۔ وہ اسے بے حد معصومیت سے دیکھتی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی، طاہر سائی تم بعد میں مطلب پوچھ لینا، پہلے چلو بارات نکلنے والی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا اسے نظر انداز کرتا نیچے کی جانب قدم بڑھانے لگا، لیکن پھر رک کر اس کی طرف جھکا۔ بڑی تیز جا رہی ہو، ابھی نکاح کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور محبت کا نام بھی رکھ لیا، کہیں محبت کر بھی نہ لینا۔ وہ ایک آنکھ دباتا دلکشی سے مسکراتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش پورا منہ کھول کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔